السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر کراچی کی بات کے ساتھ. آج ہم ہیں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور آج اس یونیورسٹی کے بہت ہی قابل نوجوان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور بہت شوق اور بہت زیادہ جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آج کا ٹاپک ہی کچھ اتنا دلچسپ ہے. یہ جان و مال کے تحفظ کی بات ہے کراچی کے اور کراچی میں رہنے والوں کی، اور کیونکہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس ہوتی ہے. تو ہم آج یہ بات کریں گے کہ پولیس کا خاص طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کا کیا رول رہا ہے کراچی کے امن کے حوالے سے. کراچی کا امن ماضی میں، کراچی کا امن آج اور مستقبل میں کراچی کا امن جو ہے وہ انہی اداروں سے وابستہ ہے. تو کراچی کا عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں، ان نوجوانوں کی زبانی جانیں گے. اور تعارف کراؤں گا جو گیسٹ پینل میرے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیض اللہ کوریجو صاحب. آپ ایس ایس پی سٹی کراچی ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب. کراچی کی سول سوسائٹی نے اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی نے مل کر سی پی ایل سی بنائی، اور سی پی ایل سی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے ماضی میں. 7 سال تک سی پی ایل سی کے چیف رہے ہیں احمد چنائے صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کموڈور ریٹائرڈ سید سرفراز علی صاحب جو کہ ستارہ امتیاز ملٹری ہیں، رجسٹرار ہیں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست اینکر، ان کا پروگرام آتا ہے ٹارگٹ، جس میں پولیس کے ساتھ مل کر اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کر یہ اپنا بہت امپورٹنٹ رول معاشرے میں ادا کر رہے ہیں. شہری کو ویلکم کہتے ہیں. فیض اللہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. فرمائیے جناب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کہ پولیس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ پرسیپشن بھی ہے یا یہ خیالات بھی ہیں، کہیں بھی چلے جائیں گے لوگ یہی بولیں گے کہ پولیس نے اپنا رول ادا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ طویل عرصے سے رینجرز جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے. اگر پولیس اپنا رول ادا کر رہی ہوتی تو رینجرز کو ضرورت ہی نہیں پڑتی بلانے کی. اور ایون یہ بھی لوگوں کے خیالات ہیں کہ بہت سارے جرائم کی کو بند کرنے کے بجائے اس کی سرپرستی جو پولیس کرتی ہے. تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ رضوان کافی ہارش ہو جائے گا اگر ہم اس طرح کہیں. یہ وہ فورس ہے کراچی کی جو 33,000 نفری پہ مشتمل کراچی کے ایک تقریباً 2.5 کروڑ کے شہر کو کنٹرول کر رہی ہے، جو دنیا کا شاید 6واں یا 7واں سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آلریڈی اس فورس کی نفری کم ہے. اور پچھلے 3 سال کے اندر وہ 3,000 جوانوں کی شہادت اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے دے چکی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنے ڈیفیکلٹ الفاظ استعمال کریں اس فورس کے لیے، اس کے مورال کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں یا پاکستان رینجرز کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو ان کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. پیراملٹری فورسز دنیا کے اندر ہمیشہ مڈ میں آتی ہیں، اوپر آرمی ہوتی ہے، نیچے پولیس، اور پیراملٹری یا رینجر جس کو ہم کہتے ہیں مختلف ادارے جو ان بٹوین آتے ہیں. اور ہمیشہ جب سول ایڈمنسٹریشن کو ضرورت ہوتی ہے تو سول آرم فورسز ہمیشہ پولیس کی اور سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے آتے ہیں. جب کراچی کا آپریشن 2013 میں شروع ہوا تو رینجرز پہلے بھی موجود تھی اور رینجرز ہمیشہ موجود رہی ہے، لیکن اس کے اندر ہماری ایک بہتر کوارڈینیشن بنی، اور فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ اور پولیس نے لوکل انٹیلیجنس کے طریقے استعمال کرتے ہوئے پچھلے 3 سال کے اندر کراچی کے امن کو بہت بہتر بنا دیا ہے، بہت بہتر بنا دیا ہے. اس کا میں ایک جملے کے اندر کہوں گا، کیونکہ بہت ینگ جنریشن اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جن کو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ان چیزوں کو سمجھنے میں، ابھی جب پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے. تو 3 سال کے اندر 3,000 جوانوں کی شہادت دینا اور کرائم کو 15,000 اسٹریٹ کرائم کو، میں آج سی پی ایل سی کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا بلکہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، جب ہم شیئر کریں گے اس کو 10% پہ صرف اسٹریٹ کرائم کو لے کے آئیں، 100% سے 10% پہ لے کے آئیں. وہ شہر جہاں پہ کسی وقت موبائل ہیڈ لائنز میں ہوتا تھا کہ جی اتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار بن گئے، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اتنوں کا پتہ نہ چلا، اور اب اس وقت یہ حالات ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کی بات نہیں ہوتی، موبائل سنیچنگ کی بات ہوتی. یہ بیسیکلی لا انفورسمنٹ اداروں کی اور پولیس کی کنٹریبیوشن ہے. احمد چنائے صاحب، آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تھوڑا سا ابھی جو ایک کامیابیاں ہوئی ہیں اس کی طرف تو ہم بات کریں گے، لیکن جو ایک تعلق عوام کا اور پولیس کا ہونا چاہیے تھا یہ بن نہیں سکا. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो राब्ता या ताउन या एक आम शहरी, आप लोग सारे बैठे हुए हैं, यंग अपकमिंग जनरेशन है, और पुलिस का नाम सुनते ही, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 10-15 साल पीछे की बात करता हूँ, कि खौफ सतारी हो जाता था कि पता नहीं इनके साथ हम बैठ सकेंगे, इनके पास जाएंगे तो हमें ना बिठा लें, और इस किस्म के सारे जो है ना वो कॉन्सेप्ट जहन में आते थे। मैं पिछले 25 साल मैंने CPLC में काम किया, 1990 से लेके 2015 तक, और उस 25 साल के अरसे में कम से कम मैंने ये देखा कि ये कॉन्सेप्ट जहन में लाना है कि ये पुलिस भी जो है वो हमारी ही पुलिस है, हमारे जैसे ही लोग हैं, कोई आसमान से नाजिल नहीं हुए, और हम में से ही कुछ लोग जो हैं सिविल सर्विस के ज़रिए या जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट होती है उसके ज़रिए जो है वो पुलिस पे जाते हैं, और हम में से ही, हमारे मोहल्लों से, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों में से ही ये लोग जाके बनते हैं, और फिर इन पर एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। तो जहाँ राब्ते की बात है, नहीं, लेकिन सर कराची के शहरी ये नहीं समझते कि हमारे दरमियान में से जाते हैं। कराची के शहरी तो ये समझते हैं कि हमारे दरमियान में से कभी भी कोई पुलिस में जाता ही नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूँ। 1990 से मैं की दहाई से मैं बात करता हूँ कि उस वक्त बड़ा खौफ था। फिर 2000 के बाद हमने, जब मैं गवर्नर हाउस पहुंचा 2003 में, तो हमने कोशिश की कि जी पुलिस और आवाम के दरमियान कोई लियाज़न बढ़ाने की बात की जाए, और बेसिकली इसी मकसद के लिए CPLC बनी थी, ताकि एक राब्ते का जो फुकदान है, एक हमांगी का फुकदान है, एक ट्रस्ट डेफिसिट लेवल जो कहते हैं वो आया हुआ है, उसको कैसे पुर किया जाए। बाय एंड लार्ज जो अब हालात हम देख रहे हैं, पहले तो ये था कि कोई पुलिस वाला किसी की दावतों में कभी नज़र नहीं आता था। आज हम शाम को दावतों में जाते हैं तो सैकड़ों दावतों में सैकड़ों जो पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आए हुए होते हैं, आवाम में घुल मिल रहे होते हैं, और फिर उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी स्टैंडर्ड आता जा रहा है। अगर आप इसको इस तरह मेजर कर लें कि पहले राब्ता अगर 10% था या ट्रस्ट लेवल डेफिसिट 10% था, तो आज वो 50-60% बहुत आराम से हो गया है। मतलब मैं बड़ा कंजर्वेटिव फिगर्स आपको दे रहा हूँ कि ये एक ट्रस्ट डेफिसिट लेवल जो हटा हुआ था उसको एक बिल्डअप किया गया वक्त के साथ साथ। देखिए, इन सारी चीज़ों में वक्त ज़रूर लगता है, और जहाँ आपने शुरू में बताया कि जी पुलिस का आगाज़ इस तरह हुआ था और ये लोग थे, तो हमने भी पुलिस की रिफॉर्म्स की पे बड़ी मेहनत की, बड़ी बात की। 2002 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो है वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन के ज़रिए पुलिस का एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया, वो पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 था, और उसमें उस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाए गए। जी रिजवान, अगर हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेंगे तो इस आवाम को कैसे डिफेंड करेंगे? ये इस प्लेटफॉर्म पे आने की मेरा जो इस प्लेटफॉर्म पे आने की जो वजह है वो भी यही है कि जो आवाम और पुलिस के दरमियान गैप है उसको ख़त्म करना है। और जिस तरह अभी चुनाय साहब बता रहे थे कि जी शादियों में पुलिस ऑफिसर्स नहीं मिलते थे, तो उसकी एक वजह थी। जब कराची के हालात ख़राब नहीं होते तो सिर्फ अवाम, या किसी भी शहर के हालात ठीक नहीं होते तो सिर्फ अवाम स्टेक होल्डर नहीं होता, पुलिस सबसे पहले स्टेक होल्डर होती है। देखें, जब इस लॉ एंड ऑर्डर पे काम शुरू हुआ, सही तरीके से काम शुरू हुआ और 3 साल का वक्त लगा इसको ठीक करने में, तो आप देखें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं वो पुलिस की हैं। तो अगर पुलिस इन्वॉल्व ना होती, सिंसियर ना होती, तो इतनी शहादतें कैसे होती? तो आप ये जहन में रखिए, ये जनरली ये लोग भूल जाते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो पहला स्टेक हम लोग होते हैं, पहला विक्टिम हम लोग होते हैं, पहला टारगेट टेररिस्ट का पुलिस ऑफिसर होते हैं। और ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कराची में क्या था, स्वात में भी ऐसे हुआ, पिशावर में ऐसे हुआ, और काबुल में भी ऐसे होता है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करता है उसका सबसे पहला विक्टिम जो है वो पुलिस ऑफिसर होता है। तो पुलिस ऑफिसर को और पुलिस ऑफिसर की बैक पे जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो अवाम की सपोर्ट होती है। जब अवाम ये समझेगा कि हम में से एक आदमी यूनिफॉर्म पहन के और हमारे लिए ड्यूटी कर रहा है, तो उस दिन क्राइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये अवाम ने भी समझना है और ये पुलिस वालों ने भी समझना है ना, ताकि जब ये आवाम पुलिस वालों के पास जाए तो इन्हें मायूसी ना हो और इनका जो कॉन्फिडेंस बढ़े। शहरी, आपकी तरफ हम आते हैं। आपने पुलिस के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, अपने टारगेट, मैं कहूँगा कि जो आपका प्रोग्राम आता है उसमें आपने बहुत सारी जगहों पर ऐसी जगहें जिन्हें नहीं होना चाहिए था उनको आपने जाके पुलिस की मदद से जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। कैसा पाया आपने पुलिस को? रिजवान, जब ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था 2008 में, तो इस वक्त ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। और शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया था तो हमारे जहन में भी यही था कि जी पुलिस में करप्शन ज़्यादा है
اور جیسے جیسے ہم کام کرتے رہے تو پھر ہمیں مجبوریاں نظر آنا شروع ہوئیں. پولیس کی برائیاں لوگ بہت کرتے ہیں, اور اگر ہم پبلک کو دیکھیں تو اس میں پبلک کی بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ہم نے اس پہ بہت سے ایسے پروگرام کیے جس میں ہم نے پبلک کا بھی دکھایا کہ پبلک کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. میڈیا کی اس میں بڑی غلطی ہے. میڈیا کی غلطی کیا ہے جی, ایک پولیس والا سو رہا ہے, اس کی ہم فوٹیج چلانا شروع کریں گے, سو رہا ہے, بٹ ہم یہ نہیں دکھائیں گے 24 گھنٹے سے ڈیوٹی بھی کر رہا ہے. وہ تو میں بھی سو سکتا ہوں, آپ بھی سو سکتے ہیں. اور جو بات ہوتی ہے کہ سپوز ایک جگہ بند ہے, ایک جگہ چل رہی ہے, کوئی بھی آپ کے علاقے میں لیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ہم جاتے ہیں, پولیس کے ہاتھ جاتے ہیں, بند کراتے ہیں, اس وقت کم سے کم 1000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تماشا دیکھنے آئے. لیکن جب وہ جگہ چل رہی ہوتی تب ایک نہیں آتا, کیوں؟ ہماری جان کو خطرہ ہے. تو بھائی اپنے اندر سے ڈر نکالو اور آ کے پھر فائٹ کرے. برا کہنا, کریٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی پولیس میں سب بہت کلین ہے, جو خراب بھی ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور پولیس میں ایسے کئی افسران ہیں جو انہیں خود ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے. اس میں جہاں جہاں پرابلمز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے آج کے پروگرام کا کہ ہم جب دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پہ پولیس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, تو وہاں بچے کو اپنے بچپن میں جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بتایا جاتا ہے اسکول کے اندر کہ بیٹا تمہارا فرینڈ کون ہے, اور بتایا جاتا ہے آپ کا فرینڈ پولیس ہے. اور اس کا کانفیڈنس لیول بچے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ بھی گھر میں کچھ کہیں گے تو وہ پولیس کو کال کرے گا. یعنی اس لیول کا جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ موجود ہے, اور اتنا بلائنڈ فیتھ موجود ہے پولیس کے اداروں کے ساتھ. لیکن وہ فیتھ یہاں پہ نہیں ہے, وہ اعتماد جو ہے وہ یہاں پہ تھانوں کا نہیں ہے, پولیس کا نہیں ہے. کراچی میں اگر دیرپا امن چاہیے, اور خاص طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چھتریوں میں اسی لیے چلے جاتے ہیں, ایتھنک یا ریلیجیس, کہ انہیں جو ہے تھانوں سے انصاف نہیں مل رہا ہوتا. وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا, ہمیں یہ لوگ تحفظ دیں گے. تو یہ جتنے کرمنل ایلیمنٹس بھی ہیں ان کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ تھانہ اپنا رول ادا کرے, پولیس اپنا رول ادا کرے, تو کراچی میں دیر پا امن آئے گا. ان تمام چیزوں پر ان نوجوانوں کے کیا خیالات ہیں یہ ان سے ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا. سوال ہی تو یہی پیدا ہوتا ہے, آخر کیوں؟ اگر پولیس کو دیکھے تو بھی کیوں, اور عوام کو دیکھے تو بھی کیوں. لفظ وہی آتا ہے کہ کیوں, عوام کیوں پیس رہی ہے. پولیس پہ اعتماد کیا نہیں جا سکتا, کیونکہ پولیس کی جو ہے یہ زیادہ تر اندر تک ان کی جڑیں خراب ہیں. پولیس میں کالی بھیڑیں بہت موجود ہیں. کیوں پہلے یہ کراچی والے ہر پولیس والے ایک جیسا نہیں ہوتا, اور سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہے, اس لیے نہیں کرتے اعتماد, کیونکہ ہر پولیس والے کوئی بائک والے کو روک لیتا ہے, کوئی کسی گاڑی والوں کو 10-20 روپے لے کے ان کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے عام آدمی کا اعتماد اس لیے اٹھ گیا, کہ بڑے آدمیوں کو تو نہیں پکڑتے, وہ غریب طبقہ کو پکڑ لیتے ہیں. کراچی کی پولیس جو ہے تو عوام جو ہے نا ان سے خوش نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا صحیح طریقے سے مطلب جو ہے اپنی ڈیوٹی نہیں مطلب کر رہا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ جو ہے نا عوام کو پریشان کرتا ہے. کوئی مطمئن نہیں ہے. میں نے کہا نا وہ آئی جی سندھ جو ہے, جو آئے ہوئے ہیں وہ شریف آدمی ہے, اس کے ایک آدمی سے بیچارے سے کیا ہو سکتا ہے. اس کی کارکردگی ایسی ہے کہ رشوت لیتے ہیں, لوگوں کو بے گناہ پکڑتے ہیں, جیبیں خالی ہو جاتی ہیں, کرائم زیادہ ہو رہے ہیں. یہ پولیس کی نااہلی ہے. اگر کارکردگی اچھی ہوتی تو اعتبار ہوتا. ہم عوام کے اندر سے ہی ہیں, اور عوام ہماری ہے, ہم عوام کے ہیں. اچھے برے ہر محکمے میں, لیکن ہم اچھے ہیں, برے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کتنی آلودگی ہے, کتنی مٹی ہے, لیکن ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ہم حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, اور حق حلال کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے مطلب الگ الگ طریقے کے یہاں پہ پائے جاتے ہیں, مطلب کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اچھے نہیں بھی ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میرا والیٹ گر گیا تھا, میں اس کی ایف آئی آر کٹوانے گیا, تو انہوں نے مجھے بولا کہ اس کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی. پھر میں نے آگے سے کسی سے پتہ کیا, اس نے بولا اس کی ایف آئی آر کٹے گی. لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ آپ مجھے ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دیں, اب کل کو اگر میرا NIC اس میں سے چوری ہوتا ہے, میرے پیسے دوبارہ ملتے ہیں, تو کیا وہ واپسی میرے پاس آئیں گے؟ تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غلطی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ حکومت کی بھی غلطی ہے جو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر نظر نہیں رکھتی ہے. کیونکہ اگر وہ نظر رکھتی ہوتی تو آج کے دور پہ جو FIR وہ لکھ رہے ہیں وہ اب تک کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہوتی. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. پولیس کے امپورٹنٹ رول پر بات ہو رہی ہے, اور ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے رجسٹرار موجود ہیں سید سرفراز علی صاحب. سر فرمائیے, یہ جو موضوع ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. جان و مال کا تحفظ ہی سب کچھ ہے. اگر حکومت جو ہے, ریاست جو ہے جان و مال کا تحفظ نہیں دے سکے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ جو ہیں, آپ خود بھی کموڈور رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟
ابھی آپ کو اس پروگرام کے دوران ہی پتہ چلے گا کہ جس کا ذکر ہوا ہے کہ مین کرائمز تو ایس ایس پی صاحب نے ذکر کیا کم ہو گئے ہیں، لیکن موبائل اسنیچنگ، ٹیررزم کا خطرہ یا ایف آئی آر لانچ کرنے میں پرابلمز، اس کے اوپر our students have been working on it، اور انہوں نے کچھ سولوشنز نکالے ہیں which will share with جی بالکل، اور یہی کنٹریبیوشن چاہیے، صرف ہم ایک ادارے پر نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اسٹوڈنٹس کی طرف، کیا خیالات رکھتے ہیں کراچی میں کیا دیرپا امن جو ہے ممکن ہے؟ آپ بتائیں۔ سر میرا سوال ایس ایس پی صاحب سے ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں پولیس اور ایک عام شہری کا آپس میں کافی قریبی رشتہ ہے، تو سر اگر ایک ملزم کو مجرم تک کا سفر، سر اس میں آپ کا انصاف کی فراہمی کس طرح ممکن ہو سکے گی؟ کائنڈلی یہ بتا دیے گا۔ اس کا جواب دینے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، پولیس کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ فنکشنز ہیں۔ جنرل پبلک کو شاید یہ نہیں صحیح طرح ریئلائز نہیں کر پاتی کہ سیکیورٹی ہمارا ایک فنکشن ہے، انٹیلیجنس ہمارا ایک فنکشن ہے، ٹریفک ہمارا ایک فنکشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن بھی ہمارا ایک فنکشن ہے، اور انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہم تمام لیگل بائنڈنگز ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، اور کورٹس کا ایک چیک ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ جہاں تک کرمنل جسٹس سسٹم کا تعلق ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پولیس آفیسر اریسٹ کر سکتا ہے، انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، پنشمنٹ دینا جو ہے وہ کورٹ کا کام ہے، اور کورٹ جب سزا دیتی ہے، جج صاحبان جب سزا دیتے ہیں تو وہ ایویڈنس کے اوپر دیتے ہیں۔ تو کرمنل جسٹس سسٹم جس پہ بیسیکلی آپ کا سوال ہے، پولیس اس کا پہلا ٹیئر ہے، اس کے بعد پراسیکیوٹرز ہیں، پھر جج صاحبان ہیں، اور پھر جیل ہے، اور جو سزا جو جج صاحبان کورٹ دیتے ہیں وہ جیل کے اندر ان کو دی جاتی ہے۔ تو کرمنل جسٹس سسٹم کے بیسیکلی 4 ٹیئرز ہیں، جب یہ 4 ٹیئرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ جی ایس ایس پی سر، میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ جنرلی ہم جو کامن لوگ ہیں، پولیس کے اگینسٹ ایک بہت نیگیٹو سا پرسیپشن ہے، تو اس پرسیپشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو اسٹیپس لینے چاہیے کہ یہ نیگیٹو پرسیپشن ایلیمینیٹ ہو جائے؟ سر آپ بے انتہا کام کر رہے ہیں، اور زیادتیاں اگر پولیس نے عوام کے ساتھ کی ہیں تو اس سے پہلے زیادتی سسٹم نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ جو تنخواہیں آپ کی ہونی چاہیے تھیں وہ تنخواہیں نہیں ہیں، وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے۔ جو فورس آپ کے پاس ہونی چاہیے جتنی تعداد میں اس بڑے شہر کے لیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو اکوپمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ اکوپمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو فیسلٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ فیسلٹیز آپ کے پاس نہیں ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو ایک انٹرنیشنل، ہم بڑی مثال تو میں نے بھی دے دی بریک سے پہلے ترقی یافتہ ممالک کی، لیکن وہاں جو اسٹینڈرڈس ہیں پولیس کے لیے وہ بھی تو نہیں دیے گئے آپ کے۔ تو وہ پہلے تو ہم سب مطالبہ کرتے ہیں پولیس کو جناب مضبوط کیا جائے، پیچھے سے حکومت مضبوط کرے۔ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ ٹیکس جو ہے اگر ہمارے جان و مال کے تحفظ میں نہیں لگ سکتا تو پھر کہاں لگے گا؟ آپ پاکستان کے پورے سینیریو کو دیکھیں کہ پچھلے 4 5 سال 6 سال 7 سال میں ہوا کیا کوئی ادارہ ایسا رہا جس کو جو ٹیررزم کا شکار نہیں ہوا؟ کیا کوئی ایسی کوئی جگہ سیف رہی؟ وہ جو ایک ٹیررزم کی بلا ہمارے اوپر آئی وہ تمام لوگوں کے اوپر آئی، اور ہر آدمی، ہر انڈیویجول نے اس کو سفر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسورسز پولیس کے ڈائیورٹ ہوئے سیکیورٹی کی طرف، اس کے ریزن بھی یہی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ پولیس صرف سیکیورٹی یا تھانہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے، پولیس ڈپلائمنٹ بھی دیتی ہے، پولیس گن مین بھی دیتی ہے، پولیس انٹیلیجنس کا کام بھی کرتی ہے، پولیس ٹریفک کا کام بھی کرتی ہے۔ میں صرف ایک چیز کو آپ کو نوٹس میں دوں گا جو میرے پاس فیکٹ فگر ہیں، کہ کراچی کا آفیشیل ڈیٹا تقریباً 2.3 یا 2.4 کروڑ ہے، جو آفیشیلی ہوگا، اس سے زیادہ پاپولیشن ہوگی، اور صرف یہاں پہ بہت سے انجینئرز ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے حساب سے بات کریں، 80 لاکھ کمیوٹر ڈیلی کراچی کا نکلتا ہے روڈ پہ، 80 لاکھ، اور کراچی ٹریفک پولیس صرف 3000 سے 5000 جوان دیتی ہے ٹریفک کے لیے۔ کین سمبڈی امیجن کہ 80 لاکھ گاڑیوں کو مینیج کرنے کے لیے 3 سے 5000 بندے ہوتے ہیں۔ وہ اب گورنمنٹ نے منظور کیے ہیں، 8000 اور کانسٹیبل بھرتی ہو رہے ہیں، اور کراچی کی جو فورس ہے 33000 ہے، اور میرا ایک اندازہ ہے کہ رف اندازہ اگر میں اس کا کیلکولیٹ کروں تو کم از کم بھی 50,000 فورس ہونی چاہیے۔ تو جب تک ہماری اسٹرینتھ پوری نہیں ہوگی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، پولیس والے دھکے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، مثلا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں ایسا ہے، تھوڑا سا دیکھیے، ریسورسز کا رونا، یا ہم کہیں گے تنخواہ کا رونا، یا ہم دوسری چیزوں کا، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ریسورسز کی بات کریں تو اس چیف منسٹر کو لے لیں، پچھلے چیف منسٹر کو لے لیں، پھر آرمی چیف کی صدا بھی آئی اس کے اندر فکس کمیٹی میں کہ جی اتنے پیسے دیے جائیں گے، فلاں کیے جائیں گے۔
تو یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو فیکٹ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان ریسورسز کا اوپر لیول سے، ان کے لیول کی بات نہیں کر رہا میں، اوپر لیول کی بات کر رہا ہوں کہ اوپر کے لیول سے صحیح ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بدقسمتی سے ہو نہیں پایا، وہ بیوروکریسی کی زد میں آ جاتا ہے، اور بہت سارے ریسورسز جو مل جانے چاہیے تھے، جو موجود ہیں اور ملنے چاہیے تھے، وہ نہیں مل پائے. تو یہ خرابی جو ہے وہ اس لیول پر ہے کہ جس لیول سے سارے ڈیسیشنز ہوتے ہیں اور اس لیول سے جو ہے وہ صحیح مناسب ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، جہاں عوام اور پولیس کے تعلق کی بات آتی ہے، ہم نے پہلے بھی زور دیا تھا اور آج بھی ہم اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی کراچی کی پولیس کا جو سسٹم ہے وہ ایک لوکل پولیسنگ سسٹم پر آنا چاہیے، جو جاپان کا رول ماڈل ہے، جو دوسرے تہذیب یافتہ ملکوں کا رول ماڈل ہے. وہ رول ماڈل یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس ذات سے ہے، وہ رول ماڈل یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہو جس علاقے میں آپ شیرف بنے ہوئے ہو، جس علاقے میں آپ کا پولیس اسٹیشن ہے، جس علاقے کے آپ ایس ایچ او. سر یہ بہت طویل عرصے سے بات کی جا رہی ہے لیکن ممکن ہو نہیں سکا. دیکھیں ہو نہیں سکا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے لوکل پولیس والا لے لیا تو شاید یہ لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی بغاوت ہی نہ کر دے. دیکھیں وہ تو پھر آپ کو ایک ٹرسٹ لیول آنا چاہیے اپنے نمائندوں پر. بات یہ ہے کہ اگر لوکل پولیسنگ ہے اور اس کا تعلق کسی بھی ذات سے ہے، کسی بھی قومیت سے ہے، اگر وہ وہاں کا رہائشی ہے تو اس کو پھر درد ہوگا اس علاقے کا کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے جو باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ جو چاہے پنجاب سے آ رہے ہوں یا انٹیریئر سندھ سے آ رہے ہوں، خاص طور کراچی کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گریجر صاحب، تو کیا یہ انہیں اتنا درد نہیں ہوتا کراچی کا جو لوکل کو ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود حمایت کرتے ہیں کہ بات درد کی بھی نہیں ہے، چلیں کہ لوکل جو ہے وہ لوکل ہونے چاہیے پولیس کے اندر جو ہیں. دونوں سسٹم کے پلس اور مائنسز. لوکل لوگ جس طرح اگر ہم انٹیریئر میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ میں جائیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کے لوکل لڑکے ہوتے ہیں، ساری لوکل نفری ہوتی ہے. میں نے بلوچستان میں بھی نوکری کی ہے، میں نے اسلام آباد میں بھی کی ہے، کراچی میں بھی کی ہے، انٹیریئر سندھ میں بھی میں نے 2-3 ڈسٹرکٹس کی ہیں. تو ہر کسی کے اپنے پلس اور مائنسز ہیں، لیکن جنرل ایک رول یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ کوئی پولیس آفیسر اگر کسی علاقے میں تعینات ہے تو اس کو ایک سیکیورٹی آف ٹینیور ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے سسٹم کی ڈائنامکس دیکھیں. آپ کراچی کو آج دیکھ لیں اور کراچی کو 5 سال یا 10 سال پہلے ویژولائز کریں. یہ اتنی ہائی رائز بلڈنگز جو بن رہی ہیں، ایک کے اندر جو اکوموڈیشن ہے وہ 100 کے تعداد میں ہے اور ہزاروں کے تعداد میں ورٹیکل گروتھ لوگوں کی ہو رہی ہے. لوگوں کی کنسنٹریشن آف پاپولیشن کتنی بڑھ رہی ہے. اگر آپ لیاری کو دیکھ لیں، آپ جوہر کو دیکھ لیں، وہی ایس ایچ او وہاں پہ جو اس ایریا کو کور کرتا تھا جس کے پاس 30 کانسٹیبل ہیں، آج بھی اگر پہلے وہ 20,000 نفری کو دیکھتا تھا، 20,000 لوگوں کو دیکھتا تھا، تو آج وہ 50,000 لوگ وہاں رہ رہے ہیں. تو آپ جو ڈائنامک چینجز آ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، ڈیموگرافک اور جغرافیکل چینجز آ رہی ہیں، ان تمام کو پولیس کو اسی حساب سے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی. سر لوکل جو ہے وہ ہونا چاہیے. لوکل کی بات نہیں کی آپ نے. شہری آپ بتائیں لوکل جو ہے زیادہ بہتر ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اسی علاقے میں کا لوکل ہو، یا کم سے کم کراچی کے لوگوں زیادہ. رضوان جو آپ بات کریں جیسے فیض بھائی نے کہا ہے کہ اس کے پلس بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. تو کچھ پازیٹیو ہوں گے تو نیگیٹو یہ بھی اس کے چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. جو لوکل ہوگا پھر اسے ایک لحاظ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کو ریلیکسیشن دینی پڑے گی. جی میرے محلے کا ہے تو وہ ہر کوئی اس کو جانتا ہوگا تو اس سے پرابلمز بھی آئیں گی. بات اس سے نہیں ہوتی ہے کہ باہر سے آیا ہوا تو کرے گا یا اندر کا ہے تو وہ اچھا کام کرے گا. کام کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن لوکل جو ہوگا اسے خوف بھی تو آئے گا نا ایک، کیونکہ وہ اس کی فیملی ہوگی، اس کا خاندان یہاں پر ہوگا. دوسرا یہ کہ لوکل اگر اس کی جو تنخواہ ہے، شہری اس کی جو تنخواہ ہے وہ اس کے حساب سے رہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا لائف سٹائل جب چینج ہوگا، اس کے بعد جب جس گھر میں وہ نہیں رہ سکتا اس گھر وہ گھر خرید لے گا، وہ جو گاڑی نہیں لے سکتا وہ گاڑی لے لے گا. تو وہ لوکل رہ رہا ہے، وہ ڈیفینس میں جا کے رہ لے گا تو کون سا اس پہ فرق پڑ جائے گا، یا کون سے محلے والے روڈ پہ نکل آئیں گے. اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک جو وہاں کا رہائشی ہوتا ہے اس کو یہ بھی فیئر ہوتا ہے کہ اس کی فیملی سب کے سامنے ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ اس طرح کرمنلز پہ اٹیک نہیں کرتا. چھوٹے موٹے کرائمز تو وہ روک لے گا کہ جی چھوٹا چور پکڑ لیا، موبائل چور پکڑ لیا. جو ہارڈ کور کرمنلز ہے، جو ہمارا لینڈ مافیا ہے، جو ڈرگ مافیا ہے، اس پہ وہ ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کی فیملی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے سامنے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی زبردست آپ نے بات کی. بریک کے بعد ہمیں کچھ پرسیپشنز کی بات کرنی ہے. مثال کے طور پہ سیاسی بھرتیاں، مثال کے طور پہ جو پولیس بھتہ لیتی ہے، پرسیپشن ہے. اسٹریٹ کرائم جو ہوتا ہے یہ پولیس کی سرپرستی میں ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے پرسیپشنز ہیں جو شاید وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوں گے. تو یہ بریک کے بعد آپ سے ہم پوچھتے ہیں. کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। कराची की बात के साथ आज हमें सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही काबिल नौजवान मेरे साथ हैं। बात हो रही है कराची में देरपा अमन की, और देरपा अमन जो है उसी वक्त मुमकिन है कि जब पुलिस का इंपॉर्टेंट रोल हो। कराची में मुख्तलिफ वक्तों में हम देखते रहे, बेइंतहा वायलेंस हमने देखा, एक्सट्रीमिज्म देखा, बहुत लाशें देखी, बहुत खून देखा, स्ट्रीट क्राइम तो एक कोई बात ही नहीं रही। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक नस्ल जो है परवान चढ़ी है इन सब चीज़ों को देखते हुए। हमने भी ये सब चीज़ें देखी हैं यहाँ रहते हुए। तो पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर थाने काम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस के परसेप्शन की बात हो रही थी लास्ट सेशन में, तो अब आपके नज़दीक क्या परसेप्शन है? जी आपसे स्टार्ट करते हैं, तशरीफ लाएं कि क्या सोचती हैं पुलिस के बारे में आप? जी मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं इसके अंदर मंशियात फरोशी और जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस, इस पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्यों कोई स्टेप नहीं लेती? ये तो हमारे फ्यूचर को एक खतरे में डाल। आप सोचती क्या है कि पुलिस कर सकती है काम? पुलिस बिल्कुल कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जी प्लीज तशरीफ लाएं। जी सर, परसेप्शन जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट में, वो ये है कि पुलिस उस तरह से हमारी मदद नहीं कर पाएगी। एज अ स्टूडेंट सर, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो मोबाइल स्नैचिंग स्टूडेंट है सर। तो सर जो बज़ाहिर मुझे जो आपकी बातों सर ये लगा कि नफरी की कमी है सर, तो सर उसकी एडिशन के लिए जिस तरह पंजाब में सर रैपिड डॉल्फिन फोर्स है सर, उसके लिए परसेप्शन तो सर हमारा बना हुआ है कि हम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते। उसकी वजह यही है कि पुलिस वो चीज़ नहीं कर पाएगी। तो सर उसके लिए क्या कोई फोर्स बनाई जा रही है, ये क्या है? तशरीफ रखिए। कराची में शायद ही कोई शख्स हो जिसका मोबाइल स्नैच ना हुआ हो, या किसी वो यहाँ पे वो देख लेते हैं, हैंड रेज करके बताएं कितने लोग मोबाइल छीन चुके हैं? कमाल है जनाब। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम फातिमा है। इसी तरह का वाक़या मेरे साथ हुआ। मैं अपने ममा के साथ जा रही थी, इवन घर से थोड़ा सा दूर थे, मेरे घर की तरफ ग्राउंड है, वहाँ पे वो स्नैच करने आए फ़ोन। उन्होंने फ़ौरन ही फ़ोन लिया और वो चले गए। मेरे घर से थोड़ी सी आगे मस्जिद है, मस्जिद के पास सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी होती है, तो वो लोग सिर्फ फ़ौरन ही आए, वो लोगों ने फ़ौरन लिया और ग्राउंड में चले गए। लेकिन मैं फ़ौरन भागी, उनको सामने एम्बुलेंस खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी। मैंने उनके पास जाके कहा कि मेरा मोबाइल स्नैच हुआ है, और वो लोग फ़ौरन यहाँ ग्राउंड में भागे हैं, और इतना दूर नहीं था कि अंदर जाके फ़ौरन सर्च कर सकती थी पुलिस। लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। उनका डायरेक्ट ये जवाब था। तो क्या ऐसा क्या है? जी मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि हमने एक सिस्टम डेवलप करा है जो कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से है, जो कि स्ट्रीट क्राइम को रोक सकता है। हमने ऐसा सिस्टम डेवलप करा है कि 80% तो क्राइम स्टॉप हो सकते हैं उससे, आवाम को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो क्यों ना हम ऐसा सिस्टम लेकर आए जो पुलिस और हमारी मदद से, या उसकी पुलिस मॉनिटरिंग करें। सिस्टम ऐसा है कि आप जैसे कुछ सर्च करने जा रहे हैं चीज़, और आपको पता चल जाएगा ये मोबाइल चोरी का है या नहीं है, मीन उसकी लोकेशन भी इंडिकेट हो जाएगी और उसकी रिपोर्टिंग भी नज़र आ जाएगी आपको। अहमद चुनाई साहब, सैकड़ों मोबाइल लोगों ने बताया कि जी छिने जा चुके हैं। इनमें से कितने लोगों ने रिपोर्ट किया है ये बताएं। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि ये जुर्म हो रहा है? असल में सर बात ये है कि रिपोर्ट उस वक्त करेंगे कि जब इनमें से 10% लोगों के भी उनकी कोई रिकवरी होगी मोबाइल की, या कम से कम जो है ये देखेंगे कि जो लोग छीन रहे थे वो पकड़े गए, वो सलाखों के पीछे आए। ऐसा नहीं है कि जब मोबाइल चोर पकड़ा जाता है, मैं खुद आई विटनेस हूँ, बहुत सारे मोबाइल जमा होते हैं और आपको बुलाया जाता है, आप आगे मोबाइल ले, तो आप बोलते हैं मैं सिर्फ मोबाइल लूंगा, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करूंगा। पुलिस झूठे गवाह खड़े करती है, इन दी एंड वो कोर्ट से छूट जाते हैं। तो ये चीज सिंपल है, हम भी पीछे रहते हैं। अभी क्लैपिंग बजाएगा तो जोर से एक दफा। आज तक करे साहब बैठे हैं, किसी मोबाइल चोर को सजा नहीं हुई, सही मानों में किसी को नहीं हुई, और उसकी वजह यही है कि हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस, छूट जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बताया कि जी कितने पकड़े गए या कितना क्या हुआ, तो मैं समझता हूं कि 35,000 से ज़ायद फ़ोन मैंने अपने 10 ईयर में लोगों को वापस किए इस शहर के अंदर, जो हमने रिकवर किए हैं पुलिस और अपना मोबाइल एसोसिएशन की मदद से। हमारे पास जमा होते थे, हमने एक एक को जिन्होंने रिपोर्ट किया था उनको कॉल करके बाइज्जत तरीके से बुलाकर उनको उनका फ़ोन वापस किया है। तो ये जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी ये फ़ोन का पता नहीं चलेगा कि किसका फ़ोन था। ठीक है, रिपोर्टिंग हो जाएगी, आईपी नंबर से ट्रैक हो जाएगा। ये कहना चाहेंगे जहाँ जो लोग बैठे हैं इनसे भी, और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि अगर वैसे तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आपका मोबाइल स्नैच हो जाए,
لیکن اگر موبائل اسنیچ ہو جاتا ہے تو آپ رپورٹ ضرور کریں، اور تاکہ ایک ریکارڈ پہ بھی آئے کہ کتنے جو ہیں موبائل اسنیچ ہو رہے ہیں کراچی میں، یا کوئی بھی ڈکیتی کی واردات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ، تو آپ ضرور رپورٹ کریں، ورنہ لوگ رپورٹ کرتے نہیں ہیں، لوگ ڈر خوف ہے، لوگ کہتے ہیں کیا کریں تھانے میں جا کے۔ رپورٹنگ ہو جائے تو ایک کوہرام مچ جائے گا شہر میں کہ اتنا بڑا کرائم ہو رہا ہے۔ کین وی میک اٹ ایزی، رپورٹنگ آسانی کر دیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے کمپیوٹر پہ لاگ ان کریں؟ بہت آسانی سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ لاگ ان کر کے بھی CPLC کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے 24/7 آپ کال کر کے اپنی رپورٹنگ کرا سکتے ہیں۔ لوگ نہیں کراتے، لوگ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے۔ یہ بتائیں عوام کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں پولیس والے، یہ الگ موضوع ہے، CPLC کی سنتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ساتھ تو بھرپور تعاون ہے اب تک، اللہ کا کرم ہے کہ کہیں میں نے میرے پورے ٹینیئر میں 25 سال میں میں نے کبھی شکایت نہیں سنی کہ کسی نے ہمیں دھیان نہ دیا ہو یا ہمیں ریئیکٹ نہ کیا ہو۔ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے بنیادی طور پہ یہ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور جو لوگ جن علاقوں میں اگر پولیس چاہے تو ہو نہیں سکتا۔ نہیں جی، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اسٹریٹ کرائم کے جتنے ملزمان پکڑے جاتے ہیں، یہ بالکل چنائے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو آدمی پولیس سے ڈرتا ہے تو کرمنل سے تو بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ ہمیں پہلے تو پولیس سے ڈر ختم کرنا پڑے گا، ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ دیر شوڈ بی نو گیپ بٹوین دا پبلک اینڈ دا پولیس۔ اگر یہ ہم سے ہی ڈرتے ہیں تو کرمنل سے تو 100 گنا زیادہ ڈریں گے، اور کورٹ کو ایویڈنس چاہیے پبلک کا، پولیس کی یہ اسٹیٹمنٹ ایڈمیسیبل نہیں ہے کورٹ۔ دوسرا سیاسی بھرتیاں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کریں گے نا؟ دیکھیں یہ ایک گورنمنٹ لیول کا سوال ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال، یہ جو انکروچمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جگہ جگہ ٹریفک جام ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یہ اندازاً کراچی سے کتنا مہینے کا کروڑوں کا بتہ جاتا ہوگا پولیس کے پاس؟ نہیں، اس میں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس سبجیکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن ایشو اس میں ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس میں مختلف، یعنی بہت سارے ڈپارٹمنٹوں کو بتہ جاتا ہے، خالی پولیس کو نہیں جاتا۔ مختلف لوگوں کا اسٹیکس ہیں، مختلف لوگوں کا، اور بہت سے لوگ اس میں جو ہیں اس کے بلاکرز ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک کی کنائیونس یا ایک ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ شہری صاحب کوئی کچھ ریپڈ فائر آپ کرنا چاہیں گے، کچھ سوال آپ کرنا چاہیں گے؟ کس سے سوال کرنا چاہوں گا؟ یہ برابر بیٹھے ہوئے نا، میں تو کوسچن کرتا رہتا ہوں، لیکن میں صرف ایک بات کروں گا، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے، تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو یہ صحیح کرنا چاہیے کہ ہم جنہیں ووٹ دے کے لاتے ہیں، ہم نے ابھی تک ان کے بارے میں بات نہیں کری ہے جو پورا سسٹم خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، جن کو ہم ووٹ دے کے لاتے ہیں وہ یہ پولیس سے کام کراتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ رضوان کہ پولیس بھی انسان ہے نا، پریشر آپ بھی لیں گے، میں بھی لوں گا پریشر، اگر ہمیں ہمارے سپیریئرز کے فون آ جائے۔ اسی طرح وہاں سے بیٹھا ہوا ایک منسٹر بول رہا ہوتا ہے یہ کام نہیں کرو، تو ایک SHO، ایک SSP یا ایک DIG اس کو کیا رسپونڈ دے گا؟ کیا ہی ایسے پولیس والے ہیں جن کے ساتھ یہ ذاتیاں ہوئی ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ سسٹم خراب کیا ہے، اور پولیس کا سسٹم خراب کرنے میں جو ہماری پولیٹیکل پارٹی میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کا ہاتھ ہے۔ کیوں رینجرز کام کر رہی ہے؟ ہماری جتنے لوگ ہیں یہ پولیس والے کو روکنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ کیا ہو گیا، ٹلا ہے، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ رینجرز کو بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ان کا کوئی جاننے والا ہے یا ہمارا کوئی جاننے والا ہے تو ہم اس کو سسپینڈ کرا دیں گے، ہم اس کو نہیں سسپینڈ کراتے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، اگر ہم ریئلٹی سننا چاہ رہے ہیں تو یہ ریئلٹی ہے۔ بالکل صحیح کہا، ایگزیکٹلی، یہ آپ نے بالکل زبردست بات کی۔ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے سرفراز صاحب آپ؟ آئی وڈ سے کہ ایک ٹرائکا ہونا چاہیے جس میں لا انفورسنگ ایجنسیز، یونیورسٹیز اور ہم جو سوک رسپانسبل لوگ ہیں، دے شوڈ یونائٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ اے سولوشن۔ ایک آدمی کا جو ڈپینڈ کرنا کہ پولیس والے ہی کریں گے، دیٹ از ناٹ دا سولوشن۔ قریشی صاحب، پہلے تو ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ عوام کی، نوجوانوں کی عدالت میں بیٹھے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے پولیس اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام کا تعاون نہ ہو۔ تو ایک ہمیں مضبوط بانڈنگ بنانی ہے، ایک رشتہ بنانا ہے، ایک تعلق زبردست طریقے سے بنانا ہے، تاکہ جو ہے آپ اور ہم سب مل کر جو ہے دہشت گردی کے خلاف، وائلنس کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، کرمنل ایکٹیویٹی کے خلاف آپ اور ہم سب مل کے جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ آپ سب تیار ہیں اس کے لیے جی؟ اور کراچی کے شہری امن پسند لوگ ہیں، کراچی میں یہ اسلحے سے نہیں، یہ کتاب سے اور قلم سے جو محبت کرتے ہیں، تو یہ جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں، آپ پولیس کے ساتھ کام کریں۔ آپ کو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ 10-15 دن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جائے گا، جب آپ اس ڈپارٹمنٹ کی اس قربانیوں کو دیکھیں گے اور وہ جو فنکشن ادا کریں اس کو دیکھیں گے۔ جب 2 گھنٹے ٹریفک کے کانسٹیبل کو ہٹا کے آپ اس کی جگہ پہ دھوپ میں امیجنا روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ کا پرسپشن چینج ہو جائے گا۔ بالکل۔ جب صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ کرائسس جب کریٹ ہوتا ہے تو لوگ کرائسس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بام بلاسٹ ہوتا ہے تو لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، سیفٹی، مائیں فونیں کرتی ہیں کہ بیٹا نکلو، وہاں ٹریفک جام ہوا ہے وہاں سے نکلو، لیکن وہ پولیس کانسٹیبل جو وہاں کھڑا ہے وہ کرائسس کی طرف جاتا ہے، اس سے کرائسس مینجمنٹ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ہمیں اس نیکسس کو توڑنا ہے، عوام کو ہم اپنے ساتھ لے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اب صرف عوام کی یہ مدد ہونی چاہیے، میں نے بتا دیا، ہم نے پروف کر دیا
3 साल में 3000 शहादतें दे के हमने प्रूफ कर दिया कि हम काम करने को तैयार हैं। ठीक है जी, अब सिर्फ आवाम को हमारे पास जो पुलिस ने शहादतें दी हैं, जो पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं है कि इतनी मेहनत के बावजूद अभी तक जो पुलिस का परसेप्शन बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो सका है, लेकिन ये बेहतर होना चाहिए। और कराची के देरपा अमन के लिए ज़रूरी है कि पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाए और रेंजर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि शहरों के लिए जो है वो पुलिस होती है और पुलिस जो है वो अपना रोल अदा करे। और ख़ास तौर पे हुकूमतें जो हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है कि वो पुलिस को वो तमाम फैसिलिटी फराहम करे जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा ये सियासी भर्तियाँ ख़त्म हो, इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जाए, मेरिट पर पुलिस वाले लगाए जाएँ और पुलिस वाले के लिए अमीर हो या गरीब, कोई सियासतदान हो या कोई गरीब आदमी हो, कोई भी शख्स हो, कोई ओहदे पर हो या कोई ओहदे पर ना हो, सब बराबर होने चाहिए। मेरिट पर पुलिस जो है अपने तमाम केसेस को आगे बढ़ाए और इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि कराची का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है, कराची का अमन इससे वाबस्ता है। रिजवान जाफ़र को सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए।